بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے بادشاہ اور فقیر۔ ایک بادشاہ کی ثقافت بہت مشہور تھی۔ صبح سے شام لوگ اس کے دروازے پر آتے اور محتاجوں کو اشرفیوں سے بھری تھیلیاں دیتا تھا۔ اس بادشاہ کی ثقافت کے انداز بھی عجیب تھے۔ ضرورت مندوں کے لیے دن مقرر تھے اور کوئی بھی شخص اپنی باری کے بغیر بادشاہ سے خیرات نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی بھی طبقہ اس کی ثقافت سے محروم نہ رہ جائے اور اس کے ساتھ اس کی یہ بھی شرط تھی کہ کوئی ضرورت مند اپنی زبان سے کوئی بھی سوال نہ کرے۔ طریقہ یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی باری کے دن بادشاہ کی گزرگاہ پر قطار بنا کر کھڑے ہوتے اور بادشاہ انہیں دیتا۔ ایک دن فقیروں کی باری تھی۔ ایک لالچی فقیر لالچ کے جذبے اور بادشاہ کو دیکھ کر چلا اٹھا، اے بادشاہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ عنایت کریں۔ بادشاہ نے اپنے حسب معمول اسے کچھ عنایت کیا، مگر وہ فقیر مزید رویا، مگر بادشاہ نے اسے اور کچھ نہیں دیا۔ لیکن اگلے دن وہی فقیر اپنے پیروں پر پٹیاں باندھ کر معذوروں کے صف میں جا بیٹھا۔ بادشاہ معذوروں میں مال تقسیم کرنے کے لیے آیا تو اس نے اس فقیر کو پہچان لیا۔ سب معذوروں کو کچھ نہ کچھ دیا، لیکن اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ تیسرے دن فقیر نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹا اور اندھوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے وہاں بھی پہچان لیا اور اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ اگلے دن فقیر نے سر پر چادر ڈالی اور بیواؤں کی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کی نگاہ بہت تیز تھی۔ اس نے اس فقیر کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا کہ وہ فقیر ہے اور بیس بدل کر بیواؤں کے صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سب بیواؤں کو اشرفیاں دیں اور اس کے قریب سے ہنستا ہوا گزر گیا۔ اس لالچی فقیر کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ ایک کفن چور کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کفن میں لپیٹ دو اور میرا جنازہ راستے کے بیچ میں رکھ دو۔ بادشاہ جب گزرے گا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور دے گا، اور جو کچھ ملے گا وہ حصہ آدھا تمہارا ہوگا اور آدھا میرا۔ کفن چور نے لالچی فقیر کو جنازے میں لپیٹا اور اسے سڑک کے درمیان میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کی سواری کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک مسکین کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ایک شخص اس پہ زور و قطار رو رہا ہے۔ ترس کھا کر بادشاہ نے اشرفیوں کی ایک تھیلی میت کے اوپر پھینک دی۔ فقیر نے فوراً کفن سے باہر ہاتھ نکالا اور اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ فقیر کو یہ ڈر تھا کہ وہ کفن چور ساری اشرفیاں لے کر بھاگ نہ جائے۔ بادشاہ یہ سارا تماشا دیکھ کر رک گیا۔ اسی وقت فقیر نے کفن سے اپنا منہ نکال کر کہا، اے ثقافت کا دروازہ بند کرنے والے، آخر ہم نے تجھ سے مال لے کر ہی چھوڑا۔ بادشاہ نے بھی مسکرا کر کہا، اے احمق، جب تک تو نہ مرا ہماری سلطنت سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ بادشاہ کی بات سن کر وہ فقیر بہت شرمندہ ہوا اور وہ ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے سے توبہ کر لی۔